قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجهاد. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. نعم، بارک اللہ فیک. کتاب الجہاد، جہاد کا مادہ جہد یا جہد، جیم ہا دال، یہ تین حروف جہاد کا مادہ ہیں، اور جہاد کا لغوی معنی مشقت ہے، تھکاوٹ ہے، جبکہ شرعی اور اصطلاحی معنی اس کا یعنی الجہد فی قتال الکفار والبغات، کہ باغیوں یا کافروں سے قتال کرنے میں کوشش کرنا اور جو ہے وہ جد و جہد کرنا، کفار سے لڑنے میں اور باغیوں سے قتال کرنے میں جو ہے وہ کوشش اور جد و جہد، یہ اس کا شرعی معنی ہے. اور شریعت میں جہاد جو ہے یہ فرض ہے. فرض عین کی تین صورتیں ہیں، جہاد کے فرض عین ہونے کی تین صورتیں ہیں. نمبر ایک یہ کہ امیر آپ کو مطلقاً جہاد کے لیے دعوت دے، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب تم سے نفیر طلب کی جائے کہ تیاری کر کے آؤ اور جہاد میں شامل ہو جاؤ، تو پھر سب پر نکلنا فرض ہوگا، فرض عین. اگر کوئی شخص نہیں نکلے گا تو وہ گناہگار ہوگا اور اس فریضے کا تارک ہوگا. نمبر دو، جب انسان میدان جہاد میں پہنچ جائے اور صف قتال میں کھڑا ہو جائے، یہ اسلامی صف ہے اور سامنے کفار کی صف. اب اگر وہ سوچے کہ میں نکل جاؤں، چلا جاؤں یہاں سے، اب نہیں جا سکتا. اب لڑنا فرض عین ہوگا، ورنہ وہ فرار ہوگا میدان جہاد سے، اور فرار جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے. اور نمبر تین یہ کہ دشمن آپ کے علاقے میں آ جائے اور ظلم ڈھانا شروع کر دے اموال پر، عزتوں پر، دین پر، تو اس وقت جہاد فرض عین ہے دفاع کی شکل میں. یہ دفاعی جہاد. ہم پر ہجومی اور دفاعی جہاد خلط ملط ہو جاتا ہے، اور ہم ہجومی کو دفاعی سے خلط ملط کر کے پھر ایک غلط موقف کا شکار ہو جاتے. ہجومی جہاد جو ہے وہ دشمن پر حملہ کرنے کا جہاد. اس کے لیے شرائط، امیر کا ہونا، قطع ارضی کا ہونا، اس قطع ارضی پر دین کا نافذ کرنا، یعنی آپ اپنے علاقے کو پاک صاف کر دیں شرک سے، بدعت سے، خرافات سے. اب حجت قائم ہوتی ہے کہ آپ باہر نکلیں اور جو کام آپ نے یہاں کیا وہ کام آپ دشمن کے علاقے میں کریں، اس کو دعوت دیں، قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جزیہ، ورنہ تیسری چیز جو ہے وہ جہاد اور قتال. اس کے لیے ساری شرائط. لیکن دشمن اگر آپ کے علاقے میں آ جائے، یلغار کرے، مظالم ڈھائے، تو پھر وہ جو جہاد ہجومی کی شرائط ہیں ان کی یہاں تطبیق کا کوئی معنی نہیں. پھر ہر شخص جو اس میں طاقت ہے، ہمت ہے، اس کے بقدر دفاع کر اپنے اس علاقے کا اور اپنے دین کا، اپنی عزت کا اور اپنے اموال کا، پھر دفاع کر. یہ تیسری شکل بھی علماء اور محدثین نے فرض عین قرار دی ہے کہ اپنی اپنی بساط کے بقدر پھر جہاد میں شامل ہونا، دشمن کو دفاع کرنے کے لیے اور اپنے علاقے کا دفاع کرنے کے لیے یہ فرض عین ہو جائے گا. چنانچہ جو پہلی حدیث امام مقدسی لائے ہیں یہ عبداللہ بن ابی اوفا کی روایت سے ہے. فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی بعض ایامہ، کہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنے کسی غزوے میں تھے، کسی جہاد میں تھے. یہ ایام کا جو لفظ ہے یہ جب جہاد کے تناظر میں استعمال ہوگا تو اس کا معنی دن نہیں ہوگا، بلکہ اس کا معنی کوئی جہادی مہم ہوگا. یہ ایک خاص اصطلاح ہے. جب جہاد کے ابواب میں
ایام کا ذکر ہوگا تو اس سے مراد جہادی کوئی یلغار یا جہادی کوئی مشن ہے. تو پیارے پیغمبر ایک جہادی مشن میں تھے. بعض روایتوں میں اس کی جو ہے وہ تعیین ہوئی ہے. یہ غزوہ ذات العشیرہ تھا. غزوہ عشیرہ جو کہ جنگ بدر سے پہلے ہوا تھا. نبی علیہ السلام جنگ بدر سے قبل 3 غزوے اختیار کیے تھے. 3 مہمیں آپ نے اختیار کی تھی. ان میں قتال نہیں ہوا تھا. یعنی آپ کو اطلاع ملی تھی کہ فلاں مقام سے قافلہ مشرکین کا گزر رہا ہے تجارت کا سامان لے کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 صحابہ کو لے کر نکلے تاکہ وہ تجارتی سامان ہم لوٹیں, ہمارا بیت المال مضبوط ہو. جبکہ جہاد اب فرض ہو چکا تو ہم جہاد کی تیاری کریں. لیکن ان تینوں مہمات میں دشمن نکل گیا, مد بھیڑ نہ ہو سکی اور یہ موقع نہ آ سکا. اور جو پہلا قتال باقاعدہ ہوا وہ جنگ بدر ہی میں ہوا. تو بدر سے قبل ذات العشیرہ جو ہے وہ ایک معرکہ, اس کے لیے آپ تشریف لے گئے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ. التی فیہا لقی العدو, جس میں دشمن سے مد بھیڑ ہونی تھی لیکن نہیں ہو سکی. تو انتظر, آپ نے انتظار کیا. حتی اذا مالت الشمس, حتیٰ کہ جب سورج زائل ہوا, ڈھلا مغرب کی طرف جو زوال کا وقت ہوتا ہے. تو قام فیہم, نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے صحابہ کے بیچ میں. یہ سورج کے زائل ہونے پر کھڑا ہونا یہ نبی علیہ السلام کا ایک حسن اختیار تھا. آپ 2 اوقات کو لڑائی کے لیے ترجیح دیتے تھے. ایک صبح کا وقت جو ٹھنڈا وقت ہوتا ہے, ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں, اس وقت یہ مشقت لڑنے کی زیادہ گراں نہیں گزرتی. لیکن جوں جوں سورج بلند ہوتا ہے اور دوپہر کی گرمی ایک شدت اختیار کرتی ہے تو پھر نبی علیہ السلام اس وقت کو ترجیح دیتے آرام کے لیے تاکہ زیادہ تھکاوٹ نہ ہو. ہاں جب سورج ڈھل جاتا تو پھر وہ ہوائوں کا وقت شروع ہوتا اور ایک ٹھنڈا موسم دوبارہ شروع ہوتا. تو پھر نبی علیہ السلام اس وقت کو بھی جہاد کے لیے پسند فرماتے. جب سورج ڈھلا تو آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یا ایھا الناس, اے لوگو, لا تتمنوا لقاء العدو, دشمن سے مد بھیڑ کی تمنا مت کرو. دشمن سے مد بھیڑ کی تمنا مت کرو کہ کاش کل دشمن سے کوئی جنگ ہو جائے, کاش ہفتے بعد کوئی جنگ ہو جائے. یہ تمنا نہ کرو. خواہش ہو دل میں, تمنا اور چیز ہے, خواہش اور چیز. کیونکہ تمنا کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہو کہ دشمن پر تم غالب آ جاؤ گے, دشمن کو تم گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دو. اس تمنا میں ایک عجب اور غرور کا پہلو, کبر کا پہلو. تمنا مت کرو, خواہش دل میں ہونی چاہیے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه فقد مات على شعبة من النفاق, کہ جو شخص مر جائے اس حال میں کہ اس نے غزوہ نہ کیا ہو یا غزوے کی خواہش نہ کی ہو, اپنے دل میں خواہش نہ رکھی ہو کہ جب بھی کوئی موقع ملے گا میں ضرور جہاد کروں گا. یہ 2 چیزیں اگر نہ ہوں تو اس شخص کی موت جو ہے وہ نفاق کی موت. تو یہاں تمنا سے روکا ہے. یہ تمنا کا معنی یہ ہے آپ چاہتے ہیں کہ دشمن سے مد بھیڑ ہو, آج ہو, کل ہو, ابھی ہو, ہفتے بعد ہو. اس میں ایک عجب کا پہلو. تم نہیں جانتے کہ جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا. ہو سکتا ہے تم غالب آ جاؤ, ہو سکتا ہے وہ غالب آ جائے. ابو سفیان نے کہا تھا نا والحرب سجال, کہ ہماری مسلمانوں کے ساتھ جنگ جو ہے وہ ایک ڈول کی مانند ہے. کنویں کا ڈول, کبھی کسی کے ہاتھ میں اور کبھی کسی کے ہاتھ میں, کبھی ہم فاتح اور کبھی وہ فاتح. بدر میں وہ فاتح ہوئے اور احد میں ہم نے ان کو نقصان پہنچایا. تو ممکن ہے کہ تمہیں نقصان ہو, ممکن ہے کہ تم مغلوب ہو جاؤ. تو یہ جو تمنا ہے, اس تمنا میں یعنی یہ چیز شامل ہے, پوشیدہ ہے کہ تم گویا کامیاب ہی رہو گے. اس میں ایک عجب اور غرور کا پہلو ہے. تبھی نبی علیہ السلام نے اس سے روکا. فرمایا کہ فاسألوا اللہ العافیہ, اور اللہ سے عافیت کا سوال کرو. عافیت کا معنی سلامتی, مکروہات سے سلامتی, سختیوں سے سلامتی, کہ اللہ تعالی ہمیں سلامتی عطا فرمائے. اور اگر یہ موقع آ جائے کبھی جہاد کا تو اللہ اس موقع پر ہمیں سلامتی عطا فرمائے. جب جہاد کا موقع بن جائے پھر داخل ہونا ضروری, داخل ہونا ضروری ہے. پھر سلامتی ہی سلامتی. زندہ بچ گئے تو بھی سلامتی جیسا کہ آگے آ رہا ہے, اور اگر شہید ہو گئے تو ایسی سلامتی ہے کہ ایک جست میں انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے.
اور فرمایا کہ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، دشمن سے جب مد بھیڑ ہو جائے پھر صبر کرنا، پھر ثابت قدمی دکھانی، پھر پشت دکھانا یا میدان چھوڑ کر بھاگنا یہ کبیرہ گناہ ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو تلقین دے رہے اور یہ ثابت قدمی اس کا نتیجہ بتا رہے ہیں، فرما رہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے، یعنی صبر کرو گے اگر اور ثابت قدمی دکھاؤ گے تو اس کا صلہ جو ہے وہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی، اللہم منزل الکتاب، اے اللہ کتاب اتارنے والے، یعنی قرآن و حدیث اتارنے والے، تو مجری السحاب اور بادلوں کو چلانے والے، وحازم الاحزاب اور لشکروں کو شکست دینے والے، اہزمہم ان کو شکست دے دے، وانصرنا علیہم اور ہمیں ان پر غالب فرما دے۔ یہ بڑی ایک معنی خیز دعا ہے، اس میں کچھ جملے آپ نے استعمال فرمائے، اللہم منزل الکتاب، اے اللہ کتاب اتارنے والے، قرآن و حدیث اتارنے والے، جو ایک نعمت عظیمہ ہے، نعمت عظمہ کہ تو نے ہمیں یہ خالص دین عطا فرمایا، روشن شریعت عطا فرمائی تاکہ اس پر ہم چلیں، اس پر ہم عمل کریں۔ لہذا جہادی مہم کوئی بھی ہو وہ بھی آپ کی رائے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہوگی۔ اس سے آپ کا انحراف کرنا ناجائز ہوگا۔ اب یہ نہ سمجھے کہ میں جہاد میں شامل ہوں تو قوم پر احسان کر رہا ہوں لہذا جو چاہوں کروں، نہیں، اس میں بھی شریعت نے آپ کے منہ میں لگام ڈالی۔ تو منزل الکتاب شریعت کو نازل کرنے والے، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ آپ کا جہادی عمل اول سے آخر تک بالکل شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہو، جیسا کہ آگے کچھ حدیثیں آ رہی ہیں جن میں ان تعلیمات کی ایک جھلک آپ کو نظر آئے گی۔ پھر مجری السحاب اور بادلوں کو چلانے والے، یعنی کتاب پر عمل کریں گے، منزل الکتاب، تو یہ اخروی نجاح کی اساس ہے، اخروی سعادت کی اساس ہے۔ اور مجری السحاب بادلوں کو چلانے والے، بادل چلتے ہیں اور پھر کسی علاقے پر برستے ہیں اور باغات شاداب ہوتے ہیں اور زمین جو ہے لہلہا اٹھتی ہے اور ایک رزق حاصل ہوتا ہے۔ تو اے اللہ تو ہی آخرت اور دنیا کے سارے امور کی کفالت کرنے والا اور عطا فرمانے والا، آخرت کی کامیابی بھی تیری عطا سے ہے کیونکہ وہ تیری کتاب پر موقوف ہے، اور دنیا کی کامیابی، دنیا کا رزق جو ہے تیری عطا سے ہے۔ تو ہوائیں چلاتا ہے، بادل چلتے ہیں، برستے ہیں اور یہ اناج اور غلہ حاصل ہوتا ہے۔ یا پھر بادلوں کا چلنا اشارہ ہواؤں کی طرف ہے، یہ بادلوں کا تحرک ہواؤں کے نتیجے سے ہوتا ہے، ہوائیں بادلوں کو چلاتی ہیں، اور ہوا کی ایک تاثیر ہے کامیابی اور ناکامی میں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، میری مدد صبا کے ساتھ کی گئی ہے جبکہ قوم عاد کو دبور سے ہلاک کیا گیا تھا۔ یہ دونوں ہوائیں ہیں، ایک مشرق سے چلی مغرب کی طرف جس نے ہمیں مدد دی جنگ احزاب کے موقع پر، جبکہ کفار کا محاصرہ بڑھ گیا، 20-22 دن قائم رہا، اور ہمارے گھر جو تھے وہ مدینے میں کھلے پڑے تھے، عورتیں اور بچے بالکل ان کی دسترس میں تھے، اور ایک عجیب خوف و ہراس کی کیفیت تھی۔ خندقیں کھود کر ہم نے اپنا دفاع کیا تھا، پھر اللہ کی مدد آ گئی، ایک ہوا آئی اور اس ہوا نے مٹی ذرات اڑائے، اس ہوا کی شدت سے کفار کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کے قدموں میں لغزش آ گئی اور مٹی ان کی آنکھوں میں داخل ہو گئی، اور وہ پھر جو ہے وہ میدان چھوڑ کر بھاگے بے تحاشا مال غنیمت چھوڑ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے صبا سے میری مدد کی، اس ہوا سے۔ وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدُّبُورِ، جبکہ ایک اور ہوا تھی مغرب سے چلی مشرق کی طرف، اور اللہ نے اس ہوا سے قوم عاد کا ستیہ ناش کر دی، بڑے بڑے بھاری جس سے ان کے تباہ و برباد ہو گئے۔ تو ہوا کی ایک تاثیر، یہ سب اللہ کے لشکر، ہم اللہ کے بن جائیں تو ہم اس کے لشکروں کو نہیں جانتے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، یہ اللہ کے لشکر۔ اللہ اگر چاہے تو پانی کے ایک قطرے کو اپنا فوجی بنا دے قوم نوح کے لیے، اتنی بڑی قوم
جو زمین پر چھائی ہوئی تھی، اللہ نے اس پانی کے ذریعے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ اگر چاہے تو مٹی کے ایک ایک ذرے کو اپنا فوجی بنا لے کفار کو ہلاک کرنے کے لیے۔ اللہ اگر چاہے چھوٹے سے کینکروں کو ابابیل کی چونچ میں ڈال کر اس میں ایٹمی تاثیر بھر دے، ہاتھی پر گرا، ہاتھی بلبلا اٹھتا اور وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ یہ اللہ کے لشکر، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جائے اللہ اس کا بن جاتا ہے، پھر اپنی مدد وہ ارزاں فرما دیتا ہے ان لشکروں کے ذریعے جن کی ہم کیفیت اور ماہیت کو نہیں جانتے۔ وہادم الاحزاب، اور اے اللہ لشکروں کو شکست دینے والا، ہمیں آج بھی مدد فرما اور آج بھی ان کفار کو شکست دے دے۔ یہ اشارہ جنگ احزاب کی طرف، جنگ خندق کی طرف، جس میں انتہائی نازک صورتحال تھی اور ایک گھبراہٹ جو طاری تھی، دل میں ایک ثبات تھی، کچھ بھی ہو جائے یہ اللہ کی راہ میں، لیکن مدینہ سارا کھلا ہوا تھا اور خندقیں کھود کر اپنی حفاظت پر مجبور ہو چکے تھے، اور یہ 20-22 دن کا محاصرہ بڑا ایک تکلیف دہ تھا۔ اس میں فاقے بھی تھے، پتھر پیٹوں پر بندھے ہوئے، بھوک برداشت ہو رہی ہے، پیاس برداشت ہو رہی ہے، لیکن صحابہ کے اعتماد میں اور ثبات میں کوئی فرق نہ آیا۔ اللہ امتحان لیتا۔ صحابہ کی زبانوں پر کیا تھا؟ نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے تو اپنے پیارے پیغمبر کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کر لی ہے، جب تک آخری سانس بھی باقی ہے جہاد کرتے رہیں گے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر دعا دے رہے ہیں کہ فاغفر الانصار اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجر، یا اللہ عیش تو آخرت کی ہے، دنیا کی عیش کوئی عیش نہیں، یا اللہ ان انصار کو اور مہاجرین کو سب کو بخش دے اور معاف فرما۔ اللہ نے صبر کا امتحان لیا اور پھر اللہ کی مدد آ گئی۔ یہ آندھی اور ایک ایک ذرہ اللہ کا سپاہی بن کر کفار پر برسا اور سب کو ملیا میٹ کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام اسی واقعے کو جو ہے وہ ایک وسیلے کے طور پر پیش کرنے کے، الہ العالمین اکثر جنگ کے موقع پر آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، احزاب میں لشکروں کو شکست دینے والے آج بھی ہم کو کامیابی عطا فرما دے اور لشکروں کو شکست دے دے۔ جی